دیکھیں جی، انسان اتنا بے بس ہے کہ ہم نہ تو اپنی مرضی سے اپنا کوئی خاندان چوز کرتے ہیں، نہ مذہب چوز کرتے ہیں، نہ کوئی شہر چوز کرتے ہیں، نہ کوئی ملک چوز کرتے ہیں. جس جھولی میں ہم پیدا ہو کر اتر گئے وہی ہمارا سب کچھ ہو جاتا ہے، بھلے وہ کافر ہو، قادیانی ہو، مسلمان ہو، وہابی ہو، جو بھی سنی ہو، دو بندی ہو، ہم اسی کے پہرے دار بن جاتے ہیں. اور اس قدر وحشی قسم کے پہرے دار بن جاتے ہیں کہ گویا جیسے ہم نے اس مذہب کو مکمل اسٹڈی کیا ہے. اسٹڈی ماں باپ نے بھی نہیں کیا ہوتا، وہ صرف وہ در نسل اس کو پھیلتا آتا. کسی نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، کسی کو نماز جنازہ نہیں آتا، کسی کو کچھ نہیں آتا، کسی نے اپنے مذہب کی کتاب نہیں پڑھی ہوگی. تفسیر کے ساتھ اکا دکا بندے، وہ بھی جو مولویوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، کسی علامہ کے گھر میں پیدا ہو گئے، کسی مفتی کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو اس کی مجبوری ہے اس نسل کو ساتھ لے کر چلے. تو اس قسم کے لوگ ہیں جی. اور میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنا پیدائشی مذہب چھوڑ سکتا ہے اس سے بڑا کوئی دلیر آدمی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک بندے نے بیچارے نے ایسی کوشش کی، عمر اس کا نام، کینیڈا کا رہنے والا دوست ہے میرا. تو اس نے نا اپنے ایک خاندان کو چھوڑ کر، جو کہ احمدی خاندان تھا، اس کو چھوڑ کر اسٹڈی کی، لوگوں سے سوالات کیے، ادھر بھی ادھر بھی. بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا، کوئی اشرفیہ کوئی مدرسہ تھا ان کا، اس وہاں پر جا کر اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا. سب لوگوں کے ساتھ لڑ کر نہیں کہہ سکتا، سب لوگوں کے ساتھ اپنے خاندان کو چھوڑ کر یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اس کو گلے سے لگا لیں، اس کا اس مطلب ایک بڑا ہی اہم فیصلہ، اس کا خیر مقدم کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مسلم جو کمیونٹی ہے، تو اس کے بیچارے نے پتہ کیا کیا، اس کی شادی ہوگی، جو کینیڈا میں رہنے والا تھا، تو اس کے ماما جی نے اس کی شادی کروائی اور اس کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ پہلے اس کا خاندان یہ تھا. وہ ایک مسلمان ہو چکا ہے، وہ پاکستان میں آ گیا، شادی کی، اس کے ساتھ 4-5 مہینے رہا اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن یاد رکھیں ہمارے بھی کزن وغیرہ گئے ہوئے کینیڈا، تو جب ایسی شادی کرتے ہیں تو ویڈیو سب کچھ ہر چیز بناتے رہتے ہیں تاکہ نا ثبوت رہے. ایمبیسی کے پاس انہوں نے کاغذات جمع کروانے ہوتے ہیں نا شانٹی کے لیے، تو کچھ ضرورت ہوتی. بہرحال جی یہ ایک الگ کہانی. وہ بیچارہ سب کچھ کر آ کر وہاں سے چلا گیا. تو وہاں پر گیا تو اس کی بیوی تھی، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے کینیڈا لیا، آپ نا مجھے یہاں پر کوئی گھر وغیرہ بنا دیں تو میں یہاں پر آؤں گی. یعنی اس کے اندر رانگ نمبر ٹھوک دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بی اے قادیانی تھا، یہ ہے وہ مت جاؤ، یہ وہ بیچارہ وہ جو عورت تھی نا ان کے بھی حصار میں. دیکھو نا عورت نے کتنی بڑی غلطی کی، یعنی کہ اس کے ساتھ جاتی تھوڑے سے پیسے کے لیے. اس نے اس کو یعنی کہ خطب نبوت والوں سے رابطہ کر کے اس بندے کے مگر اس بندوں کو لگا دیا. جیسے ہمارے یہاں کا کون سا کوئی بندہ دیکھتا ہے بھی اس نے کیا، اس کو پتہ لگ جائے اس نے کہ فلاں فلاں کام کیا تو ہر بندہ اس کے ادھر چڑھ جاتا ہے، اس کو آگ لگا دیتے ہیں. تو وہ بیچارہ بچ گیا، چلا گیا. اس نے باقاعدہ اپنے ثبوت ہر چیز دیے، سرٹیفکیٹ دیے. تو وہ خطب نبوت والے جو تھے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا. تو عورت نے اپنی خباثت دکھائی، لوگوں کے پیچھے لگ کر اس کو بدنام کرنا چاہا، بلکہ مروانا چاہا. تو اللہ کا شکر ہوا کہ وہ بچ گیا. اور میں اس کو اس کے بولڈ فیصلے، یعنی ہمارے معاشرے میں اس کو بہت ایسے کہا جاتا ہے، تو ویلکم کرتا ہوں جی. اس نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ہم نے پھر بھی اس کے ساتھ بے وفائی کی، دھوکہ کیا. یہ ایک فیکٹ تھا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا. اور یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کی ساری عمر کی محنت ہے جو آپ کرتے ہیں نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ پیچھے مر جاتے ہیں، بہن بھائی مر جاتے ہیں، ہر چیز مر جاتی ہے. دوسری طرف آپ کی شادی، یہ نیا فیز ہے. شادی اگر آپ نے کسی پر کٹی، کسی کو گوری چٹی یونیورسٹی سے فارغ لمبے لمبے ناخن گولڈن والوں سے شادی آپ نے کر لی، جس میں کوئی دیسی پانی نہ ہو، سب نہیں ہوتا، کہیں کہ ایسا بھی ہو جاتا. موسٹلی لوگ خوبصورت لڑکی کو پریفر کرتے ہیں نا یہ مرد کی جبلت ہے. تو یہ جو عورت جب آپ اپنے پاس لے کے آتے ہیں نا ماڈرن لڑکی، تو یہ وہاں کی جو ماڈرن لڑکیاں پہلے سے موجود ہیں، ایک ایک بچہ لے کر بسیطہ سے کوارٹر میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں اکیلی، یہ بھی ان کی انگلوں پر لگ جاتی ہے. کیونکہ ان کو ایک خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے بھرا سدوں گی تو فلانا سدوں گی. یہ کوشش کریں ایک معتدل مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی کو بی اے پاس کو خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں. خاندان پس منظر دیکھیں، 2-4 دفعہ وہاں پر جائیں، پتہ ڈل جاتا ہے. دیکھو نا اس عورت کو پتہ نہیں چلا جس کے ساتھ وہ 5-6 مہینے رہ کر آیا، پریگنٹ بھی ہوگی، بچہ بھی ہے اس کو. 3 دن بھی بندہ رہ لینا کسی کے ساتھ، اس کی پوری ساخت بندے کے ساتھ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بندہ تو اچھا ہے یار، بھلا وہ کسی بھی مذہب کا. ٹھیک ہے نا. تو انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. تو اس نے وہ غلطی کی، اب گزارا، اس کو ڈیورس ہوگی، اس نے آگے شادی کر لی، اب وہ جنت میں رہ رہا ہے، یہ جہنم میں رہ رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ شادی کا فیصلہ کریں نا، یہ نیشنلٹی سے بھی بڑا فیصلہ ہے. یقین جانو آپ کو کان سے پکڑ کر پھر دوبارہ وہ جو ہوتی نا ڈنکی، اس کا جو پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر لے آئے گا آپ کو. یہ ایک شادی کا غلط فیصلہ. انسان شادی کرتا ہے اتنی بڑی خجالت کے بعد ذہنی سکون کے لیے. جب ذہنی سکون ہی نہ ملے آپ کو شادی کر، آپ کو پانی کا گلاس ہی نہ دے، وہ اپنے ناخن ہی بناتی رہے، آپ کے وال ہی بناتی رہے. ہمیں سوکڑ عورت چاہیے، خدامہ ٹائپ،
खतामा टाइप से मुराद को आपकी कोई बात सुने, आपके पास बैठे, आपको कोई पानी दे, रोटी बना कर दे यार, बंदा अक नहीं जाता वहां पर कोई मैस की रोटियां खा कर, होटलों की खा कर, चाट डालना भी हमने कोई इस किस्म की बोल रहा वहां पर रख लो, कोई अंग्रेजी रख लो, कोई नौकर कर लो। तो जब भी आपने शादी करनी है तो पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपके बहन भाइयों में होना चाहिए, जो जोड़ हो एटलीस्ट। मेरे तरह को कोजा ना हो, पढ़ा भी नहीं, कोजा है तो उसके साथ आप शादी कर ले, मैं कहा मेरा नहीं की, तो ये नहीं होना चाहिए। शादी हमेशा जोड़ देकर, बहन भाइयों पहला टारगेट है, वहां पर अगर कोई फुदकता है तो बंदा उसका कान पकड़ लेता, भाई तू किधर पुत्र। तो दूसरा आप जहां भी करें तो पूरी छानबीन करके करें, बिल्कुल देसी टाइप घर हो, पढ़ा लिखा घर हो, मेच्योर हो, दीनी शऊर रखता हो, ताकि आपकी नस्ल जो है आगे उस अंग्रेज माशरे में रहकर बेहतरीन परवरिश कर सके। ये जो लंबे लंबे नाखून तो गोल्डन, इन्होंने क्या आपकी बच्चों की परवरिश कर दी है। तो ठीक है जी, दुआ में याद रखिए, यूरोप वाले, कनाडा वाले सब मेरे भाई दोस्त है, शादी वाला जो मामला है ये आपने अपने हाथों में रखना है। कभी भी इधर उधर उसको भेज दो, उसको भेजो, कर लो जी ठीक है, आप अपने तौर पर मुकम्मल छानबीन करवाएं, फिर शादी करें। नहीं तो यकीन जानो, 1 13 14 15 साल ये और शादी का 1 महीना एक पास इन्नी जलील कर दी औरत। ठीक है जी, दुआ में याद रखिए।